قرآن حکیم کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث مروی ہے، جس حدیث کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں، ہوا حبل اللہ المتین، یہ قرآن ہی اللہ کی مضبوط رسی ہے، اور یہی حدیث ترمذی میں اور دارمی میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک حدیث مروی ہے، وَحَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينَ، یہ قرآن ہی اللہ کی مضبوط رسی ہے، اور یہی الفاظ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ان هذا القرآن حبل اللہ والنور المبین، یقیناً یہ قرآن حبل اللہ اور نور مبین ہے۔ لوگوں، قرآن کو تو اللہ کی رسی کہا گیا ہے، اور اس کے بھی دو پہلو ہیں۔ ایک تو بندہ اسی رسی کے ذریعے اللہ سے جڑ جاتا ہے، یہ رسی ہمیں اللہ سے جوڑنے والی ہے، تعلق مع اللہ اور تقرب اللہ۔ تعلق یعنی اللہ سے چمٹ جانا، اللہ کے ساتھ جڑ جانا۔ تقرب اللہ کا مطلب ہے اللہ سے قریب تر ہونے کی کوشش کرنا۔ یہاں پر میں آپ کے سامنے دو حدیثیں بیان کروں گی۔ پہلی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جس کے الفاظ ہیں، القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الی الارض، یہ قرآن اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے۔ یہی الفاظ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مرفوع بھی روایت ہے، یعنی اگر اللہ سے جڑنا ہے، اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے، تو اس قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اس سے تم اللہ سے جڑ جاؤ گے، اللہ کا تقرب حاصل کر لو گے۔ اور یہاں پر ایک کبیر طبرانی کی بڑی پیاری روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے برآمد ہوئے تو آپ نے مسجد کے گوشے میں دیکھا کہ کچھ صحابہ رضوان اللہ علیہم قرآن کا مذاکرہ کر رہے ہیں، قرآن کو سمجھ اور سمجھا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور بڑا پیارا سوال کیا، الستم تشہدون اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وان ھذا القرآن جاء من عند اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا؟ صحابہ کرام کا جواب اس کے سوا لوگوں صحابہ کا جواب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا؟ بھلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، ہم تو اس کے گواہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر فَاسْتَبْشِرُوا فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ، بس تم خوشیاں مناؤ، اس لیے کہ یہ قرآن وہ چیز ہے، یہ قرآن وہ شے ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب میں نے جو آپ کے سامنے حدیث بیان کی، ان حدیث مبارکہ سے حبل اللہ کا یہ تصور تو بالکل واضح ہو جاتا ہے، بالکل کھل کے سامنے آ جاتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کے ساتھ جوڑنے والی اشیاء ہے، کیونکہ قرآن حکیم کے لیے حدیث میں لفظ آیا ہے، جاء من عند اللہ، یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ اور ایک حدیث حضرت عبداللہ بن زر رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ کی یہ حدیث وہ نقل ہوئی ہے، انکم لا ترجون الی اللہ بشیء افضل مما خرج منہا یعنی القرآن، یعنی تم لوگ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے اور اس کے یہاں تقرب اس چیز سے بڑھ کر کسی اور چیز سے حاصل ہی نہیں کر سکتے جو خود اسی اللہ سے نکلی، یعنی یہ قرآن مجید، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اس سے بڑھ کر اللہ کے قریب ہونے کا کوئی اور ذریعہ ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ جب کوئی شخص قرآن پڑھتا ہے تو ایسا ہے کہ وہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے۔
یہاں پر میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک جو تبع تابعین کے دور کی شخصیت ہے، انہوں نے اپنا معمول بنا لیا تھا کہ سال میں 6 مہینے سرحدوں پر جہاد میں شریک ہوتے۔ اس دور میں دارالاسلام کی سرحدیں بڑھ رہی تھی اور اس کے لیے جہاد جاری تھا، جبکہ 6 مہینے آپ گھر کے اندر گزارتے اور اس عرصے میں لوگوں سے ملنے جلنے سے حتی الامکان گریز کرتے، صرف نماز با جماعت کے لیے مسجد میں آتے، باقی زیادہ وقت وہ اپنے گھر ہی پر گزارتے۔ کسی نے کہا، اے عبداللہ بن مبارک، آپ تنہائی پسند ہو گئے ہیں، تنہائی سے کیا آپ کی طبیعت اکتاتی نہیں؟ انہوں نے فرمایا، کیا تم اس شخص کو تنہا کیسے سمجھ سکتے ہو جو اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب ہوتا ہے؟ لوگ حیران ہوئے، کیونکہ لوگ زیادہ تر محفلوں کو پسند کرتے ہیں، لوگ تو زیادہ تر لوگوں سے ملنا جلنا، اپنے آپ کو مشہور ہونا پسند کرتے ہیں۔ تو لوگ حیران ہوئے کہ عبداللہ بن مبارک یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جب اس کی وضاحت طلب کی گئی تو فرمایا، دیکھو، جب میں اکیلا ہوتا ہوں تو میں قرآن پڑھتا ہوں یا حدیث پڑھتا ہوں، جب میں اکیلا ہوتا ہوں تو یا قرآن پڑھتا ہوں یا حدیث پڑھتا ہوں۔ ذرا جملے پر غور کیجئے، جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جب قرآن پڑھتا ہوں تو اللہ سے ہم کلام ہوتا ہوں، جب حدیث پڑھتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب ہوتا ہوں۔ اس لیے اے لوگو، مجھے تنہا نہ سمجھو۔ ترمذی شریف کی، ابو داؤد نسائی کی، ابن ماجہ میں اور صحیح ابن حبان میں حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک حدیث مروی ہے، یقال لصاحب القرآن، قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن شریف پڑھتا جا اور جنت کے درجات پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جیسا کہ دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، بس تیرا مقام وہی ہے جب تو آخری آیت پر پہنچے۔ اللہ ہمارے سینوں میں قرآن محفوظ فرمائے، ہمیں قرآن پڑھنے والا، قرآن سے محبت کرنے والا، قرآن سے اپنے دلوں کو منور کرنے والا، قرآن کے ساتھ جڑنے والا، قرآن کو اپنی زندگیوں کے اندر امپلائمنٹ کرنے والا بنا دے۔ ہمیں اللہ صرف دنیا میں اس پاک مقدس کتاب پر عمل کرنے والا بنا دے، رسول اللہ کی صحبت سے فیض یاب ہونے والا بنا دے، آپ کی حدیث کو پڑھنے پڑھانے والا بنا دے، آپ کی حدیث پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہماری دعا کو قبول فرمائے۔